اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام آیت نمبر 31 اور 32۔ میری طبیعت خراب تھی، بخار ہو گیا تھا اور گلا خراب تھا، اس لیے لیٹ ہو گئی ویڈیوز بنانے میں۔ تو شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ ترجمہ ہے، بے شک خسارے میں رہے وہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو، یہاں تک کہ جب آ گئی ان پر قیامت اچانک بولے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو ہم سے ہوئی اس زندگی میں، اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر۔ ارے کتنا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ بھی، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر گھر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ آیات میں ہی سب کچھ کلیئر ہے، اور بعض بزرگوں اور بعض احادیث کے لحاظ سے جب انسان مر رہا ہوتا ہے، انسان کی موت آئی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ جب اس کا وقت نزاع ہوتا ہے، ایسے عالم میں وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ قیامت صغریٰ جو ہے نا وہ گنی جاتی ہے کہ قیامت صغریٰ ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کا پتہ دنیا کی زندگی سے کٹ چکا ہوتا ہے، تو گویا وہ اس کے لیے وہ آخرت شروع ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ایسی کافی ساری صورتوں میں کافی سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ جب ہمارے فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی جو نافرمان ہو، جنہوں نے نماز وغیرہ ادا نہیں کی ہوتی، فرشتے ان کی پیٹھوں پر اور ان کے کندھوں پر لوہے کے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں، یعنی کہ ان کو ٹھیک ٹھاک مار پڑتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری حدیث میں نے پڑھی تھی 28ویں یا 29ویں سپارے کی کسی صورت میں پڑھی تھی، مجھے یاد نہیں ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ جیسے جیسے میں قرآن آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بیان آ جائے گا کہ انسان جب مر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وقت رضا، وہ مرنے سے کچھ دیر پہلے وہ جو اس کو سانس وغیرہ پھولا ہوا ہوتا ہے یا واٹ ایور جو کچھ بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس وقت اس کے اوپر ساری حقیقت کھل جاتی ہے۔ یہ بنی اسرائیلی روایتوں میں بھی ہے، بائبل ہو گیا، انجیل ہو گئی، تورات وغیرہ میں نا اس کا حوالہ موجود ہے، لیکن یہ میں نے اپنے قرآن کریم سے پڑھی ہے، میرے پاس یہ ثبوت ہے کہ اس وقت انسان پر ساری کی ساری حقیقت کھل چکی ہوتی ہے، کیونکہ سورۃ قلم کی تفسیر میں ہے کہ ہر انسان تقدیر پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اور ماحول جو اس کے معاشرتی ماحول ہوتا ہے، وہ اسپیشلی والدین جو ہے نا وہ انسان کو یہودی، نصرانی، مسلمان، آگے سے فرقے سارا کچھ وہ آگے سے وہ اس کو بناتے ہیں، اس کے والدین بناتے ہیں، اور جو لوگ والدین کے بعد بھٹک جاتے ہیں، فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، تو وہ انہی کی طرح ان کا ہوگا سلوک ہوگا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں 113، 14، 15 میں فرمایا ہوا ہے کہ جو لوگ جس نے فرقہ پرستی کی، جو فرقوں میں بٹ گیا، وہ بکھر گیا۔ قرآن کریم بالکل ایسا ہے جیسے ناک کی سیدھ میں ہم لوگ چل رہے ہیں، قرآن کریم کو فالو کرنا بالکل ایسے ہے، جس نے ذرا سی بھی نظر ادھر یا ادھر کی تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب اس چیز سے یہ کلیئر ہوتی ہے کہ جو فرقوں میں گھس گیا، جو فرقوں میں پڑ گیا، ظاہر ہے وہ بھٹک چکا ہے، اور ہر چیز، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر ایک جو قرآن کریم سے چیز جو ثابت نہیں ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اسی چیز کا حوالہ ہے کہ جس نے آگے پیچھے جو ہو گیا وہ بھٹک گیا،
اس کا واپسی کا راستہ اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ممکن ہے وہ اپنی اصلاح خود کرنا چاہے یا اللہ تعالیٰ اس کے اندر تھوڑا سا وعدہ وہ دیکھے ایمان کا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر لا دے, سیدھے راستے پر لا دے. ادروائز وہ کبھی بھی سدھرنے والا نہیں ہے, کیونکہ جو گمراہی میں ایک دفعہ پڑ گیا. آج کل کا دور کتنا نازک دور چل رہا ہے. قیامت سر پہ ہے ہمارے. ایک دن کا بھروسہ نہیں ہے, ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے کہ یہ ہم لوگ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو ظاہر ہے ایسی سچویشن میں, ایسے حالات میں جو بھٹکے گا وہ کیا رہ گیا, اس کے پلے کیا رہ گیا؟ اس کے پلے کچھ نہیں رہ گیا. گویا وہ کفر کی موت ہی مر رہا ہے, وہ کفر میں ہے. اللہ کی آیتوں سے انکار کرنا کیا ہے؟ آف کورس کفر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں کہتے رہتے کہ آپ بات پہ آپ لوگ کفر کے فتوے لگا دیتے ہو, حالانکہ یہ مشرک ہوتا ہے, شرک ہوتا ہے, یہ سارا کچھ نہیں ہوتا. جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے وہی کچھ ہے جو میں نے بھی بتایا. اللہ کی آیتوں سے انکار کرنا کفر ہے. ظاہر ہے جب سارے کا سارا میں آپ کو قرآن کریم بتا رہی ہوں, آپ کو یہ ثابت کر کے دے دیا. بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں, ہماری آیتوں کے متعلق جھگڑتے ہیں, ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں, تو یکفرون بآیات اللہ, یعنی کہ وہ انکار کرتے ہیں, وہ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ. تو کیا رہ گیا, کیا کسر باقی رہ گئی؟ ایکچولی جب ایک بد انسان مر رہا ہوتا ہے, مرتا ہے, اس کی قبر میں اس کے ساتھ ایک کالا بدبودار میلے کچیلے کپڑوں والا اس کے ساتھ ایک شخص ہوتا ہے. مرحوم کہتا ہے کہ تو کون ہے اے گندے, یعنی کہ وہ ظاہر ہے میلے کچیلے اس کے کپڑے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے اے فلاں گندے, تو اتنا کالا کیوں ہے؟ وہ بندہ اس کو آگے سے رپلائی کرتا ہے کہ تیرے اعمال کالے تھے. بندہ مرحوم اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرے اعمال ہوں, میں تیرا عمل ہوں جو تو نے کیا ہے. وہ کہتا ہے تیرے کپڑے کالے کیوں ہیں, بدبودار کیوں ہیں, میلے کچیلے کیوں ہیں؟ آگے سے وہ کہتا ہے بندہ, تیرے اعمال بدبودار تھے, تو خود میلا تھا, تیرے اعمال میلے تھے, اس لیے تجھ سے میری سمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے. تجھے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کا یہ بدلہ ہے جو میری صورت میں تجھ پر حاضر ہو گیا ہے. وہ قبر میں اس کے ساتھ رہتا ہے. قیامت کے دن بھی وہ والا بندہ, بدبودار بندہ, بدصورت بندہ, کالا بندہ, وہ اس کے سامنے جو ہے وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن بھی پیش ہوگا. یہ ہمارے اعمال ہیں. اسی طرح جو نیک ہوگا اس کے ساتھ سفید بندہ ہوگا اس کی شکل کا, وہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, اسی صورت میں بتایا ہے شاید, ہاں جی اسی صورت میں بتایا ہے کہ جب کوئی نیک انسان مرتا ہے تو اس کے نیک جو اعمال ہیں وہ سفید ملبوس بندہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تیرے اعمال ہوں جو تو نے اچھے اعمال کیے. اسی طرح برے کے ساتھ کالا میل کچیر والا بدبودار بندہ ہوتا ہے. بدصورت بھی ہے کہ وہ بدصورت بھی ہے, یہ بھی حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا عمل ہوں, پھر قیامت تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا. قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو وہ ظالم سے کہے گا دنیا میں نے تجھے لذات اور شہوات سمیت اٹھائے رکھا, اور آج تو مجھے اٹھائے گا. پھر وہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو جائے گا اور اسے دوزخ کی طرف ہانک کر لے جائے گا. ان آیات کا مفہوم یہ ہے. اور باقی ومل حیات الدنیا, یعنی کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے, اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ مر جانا ہے تو اصلی زندگی وہی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو, صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.